الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کو جو مدعو کرنے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک ہینیس کرائم ہوا تھا بچیکی کے علاقے میں، جس میں ایک بچی جس کا نام غلان فاطمہ تھا، اس کا جو ہے ریپ اور مرڈر کر دیا گیا تھا. ہوا کچھ اس طرح تھا کہ 7/6/2021 کو ہم لوگوں کو تقریباً رات کو 9:30 بجے ایک 15 کی کال ریسیو ہوئی کہ ایک بچی جس کا نام غلان فاطمہ ہے وہ جو ہے وہ گھر سے غائب یعنی گم گئی ہے. میں نے فوری طور پہ جو ہے سرچنگ ٹیم تشکیل دی. ایس ایچ او، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن موقع پہ گئے اور پوری رات جو ہے وہ سرچ آپریشن ہوتا رہا. پولیس نے تقریباً 4 بجے صبح کے ٹائم 18 تاریخ کو جو ہے وہ سرچ آپریشن کو تھوڑی دیر کے لیے کال آف کیا، اور تقریباً 6 بجے کے ٹائم جو ہے وہ بچی کی لاش جو ہے وہ ایک چری ہے 3 چک میں، اس کے ساتھ سے برآمد ہو گئی. اور اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب یہ بچی گمی تو ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو ہے پرچے کا 239/21 جو ہے وہ پرچے کا اندراج کیا 363 کے تحت. جب بچی کی ڈیڈ باڈی مل گئی تو اس میں 302 فوری طور پہ ایجاد کر دیا گیا، اور جو ہے ڈیڈ باڈی کو اس کے لیے پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھجوا دیا گیا. ہاسپٹل کی جو رپورٹ آئی اس میں یہ تھا کہ بچی کے جسم پہ کچھ زخم کے نشان بھی تھے، اور جو ہے جو اس کے ساتھ سیکشول ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں یہ تھا کہ پی ایف ایس اے کی جب تک رپورٹ نہیں آئے گی اس وقت تک فائنلائز نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے مختلف جو ہے ٹیمیں تشکیل دیں، جس میں ایک ٹیم میں نے سی آئی اے کی بنا دی، ایک ٹیم جو ہے ڈی ایس پی جو بڑا گھر ہے ان کی بنا دی، اور ایک ٹیم این ایس پی انویسٹیگیشن کے انڈر کمانڈ ایک ٹیم بنائی تاکہ جو ہے یہ لڑکوں کا زیادہ سے زیادہ جو مشکوک لوگ ہیں جن کا چال چلن مشکوک ہے ان کا ڈی این اے کرایا جائے تاکہ جو ملزم ہے اس تک فوری طور پہ پہنچا جا سکے. اور جو ہے جدید ہم لوگوں نے جو وہاں سے جو فینسنگ کرائی اس علاقے میں جو مشکوک نمبر تھے ان کی سی ڈی آر اے نکلوائیں، اور ایک جو ہے ایک ایکسٹینسو محنت کے بعد جو ہے وہ اس میں ہم لوگ ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے. اس وقوعے میں جو مین ملزم ہے وہ اس لڑکی کا جو بھائی ہے غلام فاطمہ کا اپنا بھائی، جس کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال ہے، جس کا نام سکلین ہے، جو ہے وہی اس کا جو ہے وہ قاتل اور جو ہے نا ریپ کرنے والا نکلا. اور یہ چیز اب پی ایف ایس اے کی رپورٹ سے کنفرم بھی ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ یہ ہم لوگوں نے جو ہے یہ کوئی اس کی وربل جو ہے اس کی کنفیشن پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، وربلی بھی اس لڑکے نے یہ تمام کرائم کنفیس کیا ہے. اس کے علاوہ پی ایف ایس اے کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی بالکل کلیئرلی یہ چیز ہے کہ اس کا ڈی این اے اسے میچ کر گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک قسم کا جو ہے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، جو کہ پولیس کی جو ہے وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ اور اچھی ایفرٹ کی وجہ سے اور جو ہے دیگر ایجنسیوں کی مدد سے ہم لوگوں نے ٹریس کر دیا. اگر آپ کا اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اس لڑکے کی ریپوٹیشن جنرل ایریا میں اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس بچے کیونکہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، تقریباً 14 سے 15 سال عمر ہے، تو اس کا کوئی پریویس کرمنل ریکارڈ ایز سچ کوئی نہیں. پہلے ان کا کرنا پھر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں ایک دفعہ 311 کا دفعہ ہوتا ہے جب بھی آنر کلنگ ہوتی ہے، جس میں بھائی اپنی بہن کو کسی آنر کلنگ جو ہے غیرت کے نام پہ قتل کر دیتا ہے، تو ایک دفعہ جو ہے وہ ہماری قانون شہادت میں موجود، قانون شہادت کہہ رہا ہوں پی پی سی میں موجود ہے 311 کی. تو ہم اس میں یہ ہے کہ وہ دفعہ ایجاد کر دیں گے. اس میں یہ ہے کہ وہ کمپاؤنڈیبل سے نان کمپاؤنڈیبل افینس ہو جاتا ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی کمپاؤنڈیبل افینس ہوتے ہیں، وہ افینس ہوتے ہیں جن میں معافی ہوتی ہے، جس طرح قتل ہے. تو جو نان کمپاؤنڈیبل افینس وہ ہوتے ہیں جن میں معافی نہیں ہو سکتی. تو 311 میں ایجاد کر دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ نان کمپاؤنڈیبل ہو جائے گا. پہلے ان کو کر لیں. ہاں اصل میں جی جب تک وربل کنفیشن، جب اس طرح کے زنا کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں وربل کنفیشن جو ہوتا ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ہمارے پاس ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریٹن پروف جیسے کہ پی ایف ایس اے کی رپورٹ ہے وہ آنی ضروری ہے. اور جس دن ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ شواہد موجود تھے جس میں سکلین ہی ملزم بن رہا تھا، لیکن چونکہ وہ مدعی تھا تو جب تک ہمارے پاس کوئی سالڈ پروف نہ آئے تو ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو یہ کہ جیسے ہی ہمارے پاس پی ایف ایس اے کی رپورٹ ہوئی، چیزیں کلیئر ہوئیں، تو ہم لوگوں نے اس کو اسی وقت اپنی کسٹڈی میں لے لیا. ڈی این اے کے لیے بھی سب سے پہلا بندہ جو ہمارا پرائم سسپیکٹ تھا وہ سکلین ہی تھا. سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے سکلین کو ہی بھیجا تھا. تو جیسے ہی ہماری رپورٹ آئی اس کے مطابق ہم لوگوں نے کر لیا.
اس کے لیے جی ایک تو ہم لوگ یہ ہے کہ کچھ لیکچرز ارینج کرائیں گے، ٹھیک ہے، اسکول میں اگر جو ہے ہماری ڈی ایس پی صاحبان، ایس پی صاحبان، اگر میری ضرورت پڑی تو میں بھی جا کے دیا کروں گا. اس میں یہ ہے کہ جی بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا بڑے ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم سب کا، پولیس کا ایک رول ہے کرائم کی پریونشن کے لیے، کرائم کو ٹریس کرنے کے لیے، لیکن جو گھر کی ایک جو تربیت ہے وہ ایک بہت ضروری ہے. اب 14-15 سال کے بچے کے اوپر پولیس کا کوئی ڈر نہیں ہے. اس کو ڈر ہے تو اس کے والدین کا ڈر ہے، اس کے رشتہ داروں کا ڈر ہے، ماموں پھوپھا کا ڈر ہے. تو وہ اگر کوئی بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ ایک جو 14-15 سال کی عمر ہوتی ہے نا، یہ بڑی ایک نازک قسم کی عمر ہوتی ہے، جس میں عجیب عجیب لوگوں کو، یعنی کہ کیونکہ جوانی کی عمر ہوتی ہے تو عجیب عجیب سے اس ٹائم پہ ایک تو بچوں کی حرکات پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ابھی یہ سکلین ہے، اس کی ریپوٹیشن اس علاقے میں بہت خراب تھی، یعنی کہ بچیوں کے معاملہ تو یہ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جانوروں والا کو جو بھی اس طرح کی اس معاملے میں بھی اس کی ریپوٹیشن خراب. تو ایسے معاملے، ایسے لڑکوں کو پوری جو سوسائٹی ہے اس کو ایک تو نظر میں رکھنا چاہیے، اور والدین کو ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، اور اگر اس طرح کی کوئی ہو تو فوری طور پہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے، پیرنٹس کو یا اس کے گھر والوں کو اس ایسے لڑکے کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے پھر جو لا انفورسمنٹ ہے ان کو آگاہ کرنا چاہیے. میرا یہ پوائنٹ ہے. بس یہ بہن بیٹی بیوی کا رشتہ تو ہماری معاشرے میں اور اسلام میں سب سے تقدس معاشرہ ہے، یعنی سب سے تقدس سمجھا جاتا ہے. اور یہ ایک جو ہے بہت ہی ڈارک سائڈ ہے یہ جو اس طرح کا ایونٹ ہوا ہے. یہ تو یعنی جب یہ مجھے پی ایف ایس اے کی رپورٹ میں نے ریسیو کی تھی تو میں بھی اتنا ہی پریشان تھا جتنا وہ جو مجھے رپورٹ دے رہا تھا، جو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب تھے وہ دے رہے تھے، وہ بھی اتنے ہی پریشان تھے. لیکن بس یہ ایک ہماری اب سوسائٹی کا پارٹ ہے، اور ہم لوگوں نے مل کے اس چیز کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے ود ایجوکیشن اور ود لوگوں کو آگاہ کر کے. میں اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ جی آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے والدین جو ہے مائیں ایجوکیٹڈ ہوں، والدین ایجوکیٹڈ ہوں، بچے ایجوکیٹڈ ہوں، یہ چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہیں. ایجوکیشن ہی اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ سد باب ہے میں بتاؤں، اور جو جاہلیت ہے وہ اس چیز کا پھیلاؤ ہے. تو ہاں جی جی بالکل جی، سرٹیفکیٹ جو ہے، بلکہ ان کا نام انشاءاللہ آئی جی صاحب کے لیے بھی میں ریکمینڈ کروں گا ان کے لیے. اس میں لیگل رائے لے لیتا ہوں، اگر اس میں جو ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے دہشت گردی کو تو انشاءاللہ اس میں ہم جتنا ہم لوگ اس کو میکسیمم کر سکتے ہیں وہ ہم اس کو کریں گے. چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نہیں جی بالکل جی، ڈی ایس پی صاحب نے، بوٹا صاحب نے، انجم، ہاں چلیں جی، بہت بہت یہ آپ لوگوں کی مدد ہے. بیسکلی آپ لوگوں کا، بیسکلی میڈیا جو ہے وہ نے ہمیں سپورٹ تھی تب یہ معاملہ سارا ہوا. اگر میڈیا اس کو ایک فضول ہائی لائٹ کرتی، بہت پریشر ہوتا تو مے بی ہم لوگ ایک غلط بندے کو پکڑ کے ہم پروسیکیوٹ کر دیتے ہیں. ہاں بس یہ تو ابھی آگے دیکھتے ہیں اب کیا کیا جائے. ابھی عمر تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو اس کی عمر ہے وہی ہے، تقریباً 14-15 سال ہے. لیکن جو اس نے گھنونا ایکٹ کیا ہے اس کے مطابق تو اس کو جتنی میکسیمم سزا ہوتی ہے ہونی چاہیے. لیٹس سی ابھی آگے کیس چلتا ہے کس طرح آگے معاملات بالکل اس طرح کے معاملہ ہے، یعنی کہ جو ہے یہ اپنی بہن کو، یعنی کہ اس طرح کا، یعنی کہ چھوٹی موٹی لالچ دے کے 15-20 روپے کی، 30 روپے کی ٹافیوں کی لالچ دے کے ایک دو دفعہ پہلے بھی کرتا رہے. اس دفعہ بھی اس نے کوئی جو ہے وہ کیا نام ہے، میرے خیال میں اس کے پاس یا تو کوئی پیسے وغیرہ نہیں تھے یا کس طرح کا معاملہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں اپنی جو بھی کرو گے تو میں والد نو شکایت لگاؤں گی. تو اس پہ اس نے جو ہے پھر اس نے جو ہے وہ اس کو قتل کر. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ایک بڑی غلط دبایا گیا، گلا ہی دبایا گیا. والدین ابھی اس کا پرچہ تو ہوا ہے، پرچہ والدین ہی اس کے مدعی بنے ہوئے ہیں. ابھی ہم لوگ یہ ہے کہ اس کے مطابق اس میں چینجز کر کے آگے ضمنیوں میں چینج کر کے اور اس میں اگر ہو سکے تو ہم بتائیے، اگر چینج اسٹیٹ بن سکے تو ہم بنا دیں گے. لیٹس سے آگے دیکھتے ہیں کیا جتنا ہم بہتر کر سکیں کوشش کریں گے اس کو اتنا بہتر کریں گے. اس کے بارے میں ابھی تفتیش میں آگے پتہ لگے گا. جو ہے ہاں، تفتیش ابھی مزید آگے جس طرح جو رخ اختیار کرے گی. ابھی تک جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے والدین کو کچھ عرصے بعد پتہ لگ گیا، وقوعے کا پتہ لگ گیا.
اس کا بیان ابھی فار دا ٹائم بنگ ابھی رہنے دیں. پھر یہ ہے کہ جس طرح ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں نا تھوڑا اس میں، یہ نہ ہو اس بیان سے جو ہے اس کو فائدہ ہو جائے. ہاں یعنی کہ فائدہ ہو جائے، کیونکہ بیان تو ہم نے کل ہی لے لیا تھا. وہ پھر میرے سے کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم سے شیئر کریں، لیکن وہ پھر اگر وہ میڈیا میں آ جائے گا تو وہ پھر اس کی کنوٹیشن ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو اس پہ ہم تھوڑا لیگل کر کے پھر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے